اچھا بھائی یہ ایک بڑا عجیب علمی سوال آ گیا ہے بھائی. سوال میرے پیارے بھائی نے یہ کیا کہ شاہدن بمعنی حاضر ناظر لیں تو اشہد اللہ الہ الا میں کیا توجیہ ہوگی؟ یعنی شاہد کا معنی ہے حاضر ناظر، تو اشہدو کا معنی ہے میں حاضر و ناظر ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا کوئی بات کریں. میں عرض کروں گا کہ سخن شناس نئی دل بر خطا این جاست. قادیانیوں سے بڑی مصیبت قادیانیوں پر یہ پڑی ہے کہ انہوں نے غیر نبی کو اٹھا کر نبی کے درجے پر لگا دیا ہے. اور میرے ان بھائیوں پر یہ ٹریجڈی اور مصیبت لاحق ہوئی ہے کہ انہوں نے انبیاء کرام کو اس درجے سے اٹھا کر عام انسانوں کے درجے پر لگا دیا ہے. وہ غیر نبی کو اوپر لے گئے نبوت کے درجے پر، یہ انبیاء کو اس اوپر والے درجے سے ہٹا کر عام لوگوں کے درجے پر لانا چاہتے ہیں. یہ سمجھتا ہے کہ جیسا شہادت یہ دے رہا ہے کیا نبی کی شہادت بھی ویسی ہی ہوتی ہے. کیونکہ فتنہ مثلیت میں مبتلا جو ذہن ہوتا ہے نا، وہ اس طرح کی بات پر ڈٹا ہوتا ہے. اگر تو کسی نے سوال ایسے سوال کیا معلومات کے لیے تو وہ میرا مخاطب ان الفاظ کا نہیں ہے، لیکن اگر کسی بھائی نے یہ سکھایا ہے کہ تم اپنے طالب علم ساتھیوں سے ایسے جواب مانگو، تو پھر میں یہی کہوں گا کہ جس ذہن سے بھی یہ سوال نکلا ہے اللہ تعالیٰ اس ذہن کو ہدایت دے اور نور سے منور کر دے، کیونکہ وہ فتنہ مثلیت کے اندر مبتلا ہے. دیکھو قرآن پاک نے کیا فرمایا. قرآن پاک نے فرمایا واللہ علی کل شیء شہید. اللہ تعالیٰ ہر شے پر شہید ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت شہید آ گئی. اٹھائیے دوسرا پارہ سورہ البقرہ آیت نمبر 186. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. تو اس آیت بینہ میں فرمایا نا یکون الرسول علیکم شہیدا، میرے رسول اللہ السلام کو بھی قرآن نے شہید قرار دیا اور فرمایا لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم بھی لوگوں پر شہداء ہو، اور شہداء شہید کی جمع ہے. لہذا قرآن پاک کے ان تین مقامات سے واضح ہوا کہ اللہ بھی شہید ہے، رسول اللہ السلام بھی شہید ہے، اور ہم مومنین بھی شہید ہیں. لیکن کیا ہم بھی ویسے شہید ہیں جیسے اللہ ہر شے پر شہید ہے؟ وہ پیارے بھائی اللہ بھی شہید، رسول اللہ السلام بھی شہید، ہم بھی شہید، لیکن اللہ اپنی شان کے مطابق شہید ہے، مصطفیٰ علیہ السلام اپنی شان کے مطابق شہید ہے، اور ہم امتی اپنے مقام و مرتبے کے مطابق شہید ہیں. یہ کہتے ہیں پھر اشہادو میں کیا توجیہ ہوگی؟ یعنی اشہادو تو میں کہہ رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے یہ اشہادو بھی لفظ شہادت سے نکلا ہے، تو مانا ہوا کہ میں بھی حاضر و ناظر ہوں اللہ تعالیٰ پر. اور میرے دوستو میں جو کہتا ہوں اشہادو، تو میں نے تو اللہ کو دیکھا ہی نہیں ہے، میں تو اس ہستی کو سن کر کہہ رہا ہوں جس نے شب معراج اللہ کو دیکھا تھا کہ وہ ایک ہے، وہ الہ واحد ہے، اور مصطفیٰ ڈائریکٹ دیکھ کر فرما رہے ہیں کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ. لہٰذا اپنے آپ کو تم بھی شہید ہو، لیکن تم وہ صرف اپنے دائرہ کار کے اندر، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام بھی شہید ہیں، اور مصطفیٰ علیہ السلام ہے اپنے دائرہ کار کے اندر شہید. رہ گیا یہ کہ جی ہم شاہد کا معنی جو حاضر و ناظر کرتے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو پیارے بھائی یہ لغت عرب سے ثابت ہے. اٹھائیے بخاری شریف کی پہلی جلد ابواب الحج اور مسلم کی پہلی جلد ابواب الحج، آخری خطبہ پڑھیے نبی پاک علیہ السلام کا. میرے آقا کریم علیہ السلام نے جب خطبہ مکمل کر دیا، اللہ تعالیٰ کو بھی گواہ بنا دیا، بندوں کو بھی گواہ بنا دیا، تو اس کے بعد اپنے امتی جو 1,00,000 کے قریب میدان عرفات میں خطبہ سن رہے تھے ان کو کیا فرمایا؟ فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. یہ الفاظ ہیں بخاری مسلم کے متفق رہے، ترمذی وغیرہ سب میں. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ ہر شاہد غائب تک یہ بات پہنچا دے. میرے محبوب سے بھی بڑا کوئی عربی دان ہو سکتا ہے انسانوں میں؟ میرے محبوب سے بڑھ کر بھی کوئی فصیح و بلیغ ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیے غائب کے مقابلے میں شاہد کا لفظ نبی علیہ السلام نے استعمال فرمایا یا نہیں فرمایا؟ اور عربی کا ماہر میرے محبوب سے بڑھ کر تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ جو بھی یہاں شاہد ہے وہ غائب تک بات کو پہنچا دے کہ تم کم و بیش 1,00,000 تو یہاں شاہد ہو، اور جو یہاں شاہد نہیں غائب ہیں ان غائبین تک یہ شاہدین پہنچا دے. تو غائب کے مقابلے میں جب شاہد آیا تو شاہد کا معنی کیا کرو گے؟ اب یہاں پر معنی یہ ہوگا کہ جتنے حاضر ہو وہ غائبوں تک میرا یہ خطبہ پہنچا دو. تو خود مصطفیٰ کریم علیہ السلام صاحب شریعت نے شاہد کا معنی حاضر کے طور پر استعمال فرمایا. دوسرا قرآن پاک فرماتا ہے پہلے پارے سورہ البقرہ میں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. ہے یہ قرآن پاک میں یا نہیں ہے؟
تو حضرت قرآن فرماتا ہے ام کنتم شہداء، او یہودیو کیا تم اس وقت حاضر تھے جس وقت یعقوب علیہ السلام پر موت آ رہی تھی اور وہ اپنے بیٹوں کو فرما رہے تھے یا بنیا میرے پیارے بیٹو ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، وہ سب ان کے بیٹے تھے تربیت یافتہ، اور ان میں پیارے یوسف اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کے بیٹے بھی اس وقت موجود تھے، عام روایت میں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی، لیکن ان سب نے کہا کہ نعبد الہ کا، حضور ہم تو اللہ کو بھی اس لیے اللہ مانتے ہیں کہ وہ تیرا الہ ہے، تیری نسبت کی وجہ سے جانتے ہیں۔ لیکن پیچھے الفاظ کے آیت کہاں سے شروع تھے؟ اذ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جب حضرت یعقوب علیہ السلام پر وفات آئی تھی، ام کنتم شہداء کیا تم اس وقت شہداء تھے، حاضر تھے؟ تو مجھے بتائیے یہ حاضر، شہید حاضر کے معنی میں یہاں قرآن پاک سورہ البقرہ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے؟ تو کیا بات ہے، یہودیوں کے لیے لفظ آ جائے باقیوں کے لیے آ جائے تو حاضر کا معنی کر لیتے ہو، اور انکار بھی صرف مصطفیٰ کریم کی عظمت کے لیے کرنا ہے۔ اس لیے یہ کوئی ہمارے گھر کی بات نہیں ہے، قرآن پاک میں بھی شاہد بے معنی حاضر ہے، حدیث صحیح میں بھی شاہد بے معنی حاضر ہے۔ اور ویسے شاہد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عربی انٹروی شاہد کا معنی ہے الشاہد والحاضر مع المشاہدۃ اما بالبصر او بالبصیرۃ، تو پھر حاضر کا معنی نکلے گا یا نہیں نکلے گا؟ مہربانی کر کے شیخ الاسلام خواجہ خواجگان الحافظ خواجہ بھائی جب آپ حضور پیر سیال کے متعلق کوئی ایسی میں تو میں ضرور آپ کے متعلق جو ہے وہ ذکر کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ رفع یدین کرنے نہ کرنے، جی میں نے اس مسئلے پر عرض کر دیا ہے، ابتدائی معروضات یہ تو پھر